وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں۔ آئیے ہم سب مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ وجہ تخلیق کائنات، جانے کائنات، روح کائنات، حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہر ایک آدمی درود پاک پڑھے، اس لیے کہ یہ محفل پاک میں ہم بیٹھے ہیں۔ درود پاک ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی ہم محفل پاک میں بیٹھے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو ہمیں 30 طرح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنا فائدہ ہمارے لیے، اس لیے بلند آواز سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ محفل پاک ایصال ثواب کی ہے، اور اس طرح کی محفلیں رسول گنج عرف کوئلی میں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس بیچ ہمیں ایک سبق کیا ملتا ہے؟ ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن وہ دنیا سے جائے گا، اور ایک نہ ایک دن اسی طرح کی محفل اگر سننی ہے رہیں تو اسی طرح کی محفل اس کے لیے بھی منعقد ہوگی۔ یہ سبق ہمارے لیے اچھے عمل کرنے کے لیے ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ داڑھی سفید ہو گئی، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے دل لرز جائیں؟ بال سفید ہو گئے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے دل لرز جائیں؟ ہمارے بدن کے اعضاء اب کام کرنا بند کر چکے ہیں، کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کانپنے لگتا ہے، کوئی چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا
کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا اسی کی طرف کہتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہمیں بھی جانا ہوگا، ہمیں بھی ہمارے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے لے کر وہاں لے کر جائیں گے جہاں سے پھر دنیا کی طرف واپسی نہیں ہونے والی ہے، ہمیں وہیں رہنا ہے۔ اور ہم نے وہاں کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ ہم خود اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ دن بھر ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، ہفتے بھر میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، مہینے بھر میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، جو سال گزر چکا اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اور جو سال شروع ہوا ہے اس میں ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور کتنی نیکیاں کریں گے۔ یقینی طور پر آپ اگر محاسبہ کریں گے، آپ اپنے ایک دن کا محاسبہ کریں گے، آپ ایک دن کے بارے میں آپ رات میں غور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم نے نیکیوں سے زیادہ گناہ کیا ہے، اور پورے ہفتے ہم نے نیکیوں سے زیادہ گناہ کے کام کیے ہیں، پورے مہینے ہم نے نیکیوں سے زیادہ گناہوں والا کام کیا ہے، پورے سال ہم نے نیکیوں سے زیادہ گناہوں والا کام کیا ہے۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے لرزے؟ حضرات محترم انسان عقل مند وہی ہے جو اس فانی دنیا کے لیے کام نہ کرے، بلکہ جو دنیا ہمیشگی والی ہے، جو قبر والی زندگی ہے، پھر اس کے بعد جو حشر والی زندگی ہے اس کے لیے کام کرے، وہ انسان عقل مند ہے۔ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، وہ واقعہ یقیناً ہم سب کے لیے سبق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر تھا جس میں معمول یہ تھا کہ صرف 1 سال کے لیے کسی کو بادشاہ بنایا جاتا، 1 سال اسے بادشاہ بنایا جاتا، خوب عیش و آرام اسے دیا جاتا، ہر طرح کی سہولتیں اسے فراہم کی جاتی، ہر لوگ اس کی بات مانا کرتے، اس کے حکم کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، خوب عیش و آرام، ہر چیز کی فراوانی اسے حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ 1 سال بادشاہ بناتے، اور پھر جب اسے بادشاہت سے اتارتے، تخت سے اتارتے، تو اسے ایک جنگل میں ڈال دیتے، اور اسی جنگل میں خطرناک جانور، درندے، حشرات الارض بھی رہا کرتے تھے، جو جنگل میں جانے کے بعد اس بادشاہ کا جو عیش و آرام میں 1 سال رہا اس کا حشر تباہ کر دیا کرتے تھے، اس کا برا حال کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند شخص کا وہاں گزر ہوا، وہاں سے لوگوں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور اس 1 سال کے اندر جتنی بھی آپ کے لیے آسائشیں ہوں گی، ساری آسائش آپ کے لیے ہوگی، سارا عیش و آرام آپ کے لیے ہوگا، لیکن آپ سن لے کہ 1 سال کے بعد پھر آپ کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ وہ عقل مند کہنے لگا ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے مجھے بادشاہ تو بناؤ، 1 سال کے لیے مجھے بادشاہ تو بناؤ۔ 1 سال کے لیے اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب وہ بادشاہ ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ پہلا حکم، تخت پر جانے کے بعد سب سے پہلا حکم دیا کہ جنگل میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب اس کی عقل مندی دیکھیں، جتنے درخت ہیں سارے درختوں کو کاٹ دیا جائے، اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، سارے درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ حکم دیا اس نے جتنے درندے ہیں، جتنے بھی خطرناک قسم کے درندے ہیں سب کو مار دیا جائے، سب کو مار دیا جاتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے میرے لیے اس جنگل کے اندر ایک باغ بنایا جائے جس میں سارے چیزوں کا انتظام و انصرام ہو، رہنے کے لیے اچھا سا محل تیار کرو، پھر اس میں ہر طرح کا عیش و آرام ہمارے لیے تیار کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عیش و آرام کا سامان وہاں جنگل کو کاٹ کر اس کے لیے عیش و آرام کا سامان مہیا کر دیا، وہاں باغ بنا دیا گیا، وہاں رہنے کے لیے ہر چیز کی سہولت کر دی گئی، وہاں سے جنگلی درندوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کا وقت 1 سال پورا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ
بادشاہ، جیسا کہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ایک ہی سال کے لیے کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، اب آپ کا ایک سال پورا ہو چکا ہے، اب آپ کا حشر برا ہونے والا ہے، آپ کا انجام اب برا ہونے والا ہے، اب آپ کو جنگل کی طرف پھینکا جائے گا۔ اس بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب میرے لیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے، اب وہ جنگل جنگل نہیں رہا، اب وہاں درندے درندے نہیں ہیں، اب وہاں رہنے کے لیے آسائشیں موجود ہیں، وہاں باغ موجود ہے، وہاں ہر طرح کا عیش و آرام ہے، اب مجھے بادشاہت سے، اب مجھے تخت سے اترنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عارف رومی یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی مثال ہے اس دنیا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رنگینیوں سے بھر دیا ہے، اسے آسائشوں سے بھر دیا ہے، اور جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی آسائشوں میں پھنس جاتا ہے، اس کی رنگینیوں میں پھنس جاتا ہے، اس میں عیش و آرام ڈھونڈنے لگتا ہے، تو پھر وہی انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بن جاتی ہے، اور پھر حشرات الارض وہاں ہوتے ہیں، وہاں ہر طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا، وہ دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا، تو پھر اس انسان کا اسی بادشاہ کی طرف کا اچھا انجام ہوتا ہے کہ وہ جو قبر میں جاتا ہے تو سرکار کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، وہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، اس کے لیے جنت سے خوشبو آتی ہے، اس کے لیے جنت سے ہوائیں آتی رہتی ہے۔ تو انسان عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ عقل مند انسان ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، درس ہے ہمارے لیے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم درس حاصل نہ کریں، ہم عبرت حاصل نہ کریں، تو ہمارا انجام بہت خراب ہونے والا ہے۔ یہ ایسا متفقہ فیصلہ ہے موت کہ ہر ایک کو یقین ہے، اس کا ایک یقینی چیز ہے۔ تو یقینی چیز جو ہے موت، اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی، اور جو دنیا ہے بے یقینی، کسی کو یقین نہیں ہے کہ ہم کتنے دن تک دنیا میں رہیں گے، اس کے لیے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا کے لیے تیاری نہیں کرنا چاہیے، لیکن آخرت کو مقدم کرنا چاہیے۔ آخرت کی تیاری پہلے ہو، پھر دنیا کی بھی تیاری کریں آپ، تو آپ کی دنیا کا کام کرنا بھی آپ کے لیے آخرت میں اچھے انجام کا سبب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ حدیث پاک ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، اور یہاں بھی بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور اس جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرو۔ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی انسان بڑی تکلیفوں میں مبتلا، کئی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوائیں بھی بہت زیادہ کھانی پڑتی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ بال سفید ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، اب انسان سوچتا ہے آخرت کی تیاری کی جائے، لیکن اب آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، کمر میں درد ہوتی ہے، رکوع میں جاتا ہے تو پاؤں میں درد ہوتا ہے، انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بڑھاپا آئے تو بڑھاپے سے پہلے ابھی آپ کو اللہ نے جوانی عطا فرمایا ہے، تو اس جوانی کو غنیمت سمجھے، اور اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیں۔ ابھی اعضاء کام کر رہے ہیں، ابھی کمر میں طاقت ہے، آپ لمبا قیام کر سکتے ہیں، ابھی آپ کے اعضاء کام کر رہے ہیں، ابھی آپ لمبی عبادتیں کر سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، جب جوانی ختم ہو جائے گی، جب بڑھاپا آئے گا، اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم قبر کی تیاری کریں، تو چاہ کر بھی ہم قبر کی تیاری اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے جوانی کی حالت میں کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول آپ اس کو لازم
لازم پکڑ لے. اور وہ نصیحت ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. اور جو اسے غنیمت سمجھ لیتا ہے، جو انسان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، وہ انسان میدان محشر میں کتنا معزز اور مکرم ہوگا. حدیث پاک ہی میں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ میدان محشر کتنا ہولناک وہاں کا منظر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن مقدس میں یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. اور بھاگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اجازت طلب کریں گے، اس سے پہلے کا معاملہ بہت ہی ہولناک ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. اور مطلب یہ ہے کہ خوف کا یہ حال ہوگا کہ کوئی اپنے باپ کے پاس جائے گا، آج میری مدد کرو، باپ کہے گا آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. کوئی بھائی کے پاس جائے گا، دنیا میں ہمارے لیے لڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، آج ہماری مدد کرو، آج ہم گنہگار ہیں، تمہارے پاس نیکیاں ہیں، آج ہماری مدد کرو. تو وہ انسان کہے گا کہ آج تمہاری ہم مدد نہیں کر سکتے. آج رب العالمین غضب کے حالت میں ہے کہ آج خود ہمیں اپنی پڑی ہے. اور اس حال میں لوگ آپ سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں وہاں جائیں گے. وہاں بھی کیا حکم ہوگا؟ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ دوسرے کے پاس جاؤ. حضرت شیش کے پاس جائیں گے، حضرت ادریس کے پاس جائیں گے، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اللہ کے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے. ہر ایک کا یہی جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ اور دوسرے کے پاس جاؤ. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کہیں گے کہ ہاں میں شفاعت کے لیے ہوں اور آج تمہاری مدد میں کروں گا. لیکن یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب بہت زیادہ لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے. ایسی پریشانی میں کوئی گناہوں کی وجہ سے اتنا خوف زدہ ہوگا کہ اس خوف کا انسان بیان نہیں کر سکتا ہے. بہت زیادہ خوف کا عالم ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خوف کے عالم میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب سورج کو قریب کر دے گا، جب زمین سخت ہوگی اور اس وقت انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ کے علاوہ اللہ کا ایک سایہ ہوگا، اس کے سائے کے علاوہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا، اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جو سایہ عطا فرمائے گا اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے جو اس سایہ کے اندر ہوں گے. میدان محشر کی گرمی ہوگی، سورج بہت نیچے ہوگا، اور پھر اس میں جب لوگ شرابور ہوں گے پسینوں میں، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا، کسی کا منہ تک ہوگا. ایسے عالم میں ایک سایہ ہوگا، اس سایہ میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سایے کے اندر وہ ایک نوجوان بھی ہوگا، یعنی نوجوانوں کی ایک جماعت بھی ہوگی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری. تو یہ نوجوانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، غنیمت ہے ہمارے لیے. تو اگر کسی کے پاس جوانی ہے تو اسے یوں ہی برباد نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی عبادت کرے. آج کا حال کیا ہے؟ نوجوانوں کو بس ایک موبائل مل گیا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ کوئی دینی کام تو ہوتا نہیں، نہ نعت لکھنا ہے، نہ کوئی اچھا بیان اس میں دیکھنا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح سے کوئی گیم میں وقت برباد کرتا ہے، کوئی اسی طرح سے چیٹنگ وغیرہ میں وقت برباد کرتا ہے. حال کیا ہوگا میدان محشر میں؟ اللہ اکبر، کہ اس سائے کے اندر وہی انسان ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ صحت سے پہلے، مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. مرض سے پہلے اگر انسان صحت مند ہے، اعضاء میں کوئی بیماری نہیں ہے، تندرست ہے، وہ تو تندرست ہے تو یہ اس کے لیے غنیمت ہے بیمار پڑنے سے پہلے.
کیونکہ جب بیمار ہو جائے گا تو پھر وہ صحیح طور سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری یہ غربت آنے سے پہلے غنیمت ہے، یعنی ابھی اللہ نے آپ کو پیسہ عطا فرمایا ہے، ابھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمایا ہے، تو جان لے کہ یہ دولت ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ کبھی انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، کبھی دولت ہاتھ آتی ہے، اور کبھی وہ دولت چلی بھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مالداری یہ فقر آنے سے پہلے غنیمت ہے۔ ابھی آپ کے پاس دولت ہے تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اس دولت کو آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں لگائیں، اور آخرت کے لیے اسے توشہ بنا دے، تو وہی دولت آپ کو قبر میں کام آنے والی ہے، وہی دولت حشر کے میدان میں بھی کام آنے والی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 سوالات کے جواب وہ نہیں دے سکے۔ اور وہ 4 سوال کیا ہوگا؟ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں بندہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک رب کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب وہ نہ دے سکے۔ وہ 4 سوال میں سے پہلا سوال اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس چیز میں گزاری۔ اب یہ آسان لگ رہا ہوگا سوال، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ عمر کس حال میں گزارا، کس طرح سے اپنی عمر گزاری تم نے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کیسے جواب دے گا؟ کیا وہ کہہ سکے گا کہ اللہ ہم نے مال جمع کرنے میں اپنی عمر گزار دی ہے، اے اللہ ہم نے دولت و ثروت کو اکٹھا کرنے میں پوری عمر گزار دی، تیری نماز پڑھنے کے لیے ہمیں موقع نہ مل سکا، تیرے لیے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ہمیں موقع نہ مل سکا؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کہہ سکے گا؟ کیا وہ اپنی زندگی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے سکے گا؟ ہرگز نہیں دے سکے گا۔ اگر کوئی انسان پہلے ہی سوال کا جواب نہ دے سکے تو پھر دوسرے سوال کی باری ہی نہیں آئے گی، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ پوری زندگی کے تعلق سے سوال ہوا۔ پھر دوسرا سوال، تم نے جوانی کس چیز میں گزاری؟ یہ جوانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی غنیمت ہے کہ عمر کے تعلق سے سوال ہو گیا۔ اب دوسرا سوال جو ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جوانی کس چیز میں گزاری۔ کیا انسان وہاں جواب دے سکتا ہے کہ اللہ ہم نے جوانی لہو و لعب میں گزاری ہے، ہم نے جوانی کھیل کود میں گزار دی ہے، اے اللہ ہم نے جوانی پوری رات سو کر گزار دی ہے، اور دن کو کھیل کود میں ہم نے جوانی کو گزار دی، نمازوں کے لیے وقت نہ مل سکا، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہ مل سکا؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال جب رب کی بارگاہ میں ہو تو اس سوال کا تصور کرے آپ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکیں گے، عمر کے تعلق سے کیا جواب دے سکیں گے، ہماری عمر کس چیز میں گزری، ہماری جوانی کس چیز میں گزری، اور پھر دنیا کا مال اکٹھا کرنے اور پھر اس کو جہاں تہاں خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سوال ہوگا مال کس طرح سے جمع کیا، مال کیسے جمع کیا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دے گا؟ اگر اس نے دنیا میں مال حرام طریقے سے جمع کیا ہے، اگر اس نے حرام کی آمیزش اپنی مال میں کر لی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے جواب دے گا؟ اے اللہ میں نے جوا کھیل کر مال جمع کیا، اے اللہ میں نے کسی کو دھوکہ دے کر مال جمع کیا، اے اللہ میں نے بہت سے غلط طریقے سے مال کو جمع کیا۔ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے گا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھوٹ وہ بول سکے گا کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا؟ ہرگز نہیں۔ پورے نامہ اعمال جس میں سارے کرتوت سارے اعمال درج ہوں گے وہ سامنے ہوگا۔ انسان کی زبان خاموش ہوگی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جس جگہ پر جس زمین میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہ زمین گواہی دے گی کہ اے مولا یہ تیرا بندہ میری پشت پر رہ کر اس نے فلاں گناہ کیا تھا، میرے پاس کھڑا ہو کر اس نے فلاں گناہ کیا تھا، میرے پاس رہ کر بیٹھ کر اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کے بدن آپ کے
خلاف گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے، آپ کے کان گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا ہولناک اور دہشتناک منظر ہوگا۔ وہ منظر آنے سے پہلے، وہ ماحول، وہ منظر آنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم مال جمع کر رہے ہیں تو کس طرح سے مال جمع کر رہے ہیں۔ کیا ہم مال جمع کر رہے ہیں تو حرام طریقے سے تو جمع نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم مال جمع کر رہے ہیں تو اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم مال جمع کر رہے ہیں تو جھوٹ بول کر تو مال جمع نہیں کر رہے ہیں؟ ہم مال جمع کر رہے ہیں تو کسی کو دھوکہ دے کر تو مال نہیں جمع کر رہے ہیں؟ ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے مال کی خبر لینی پڑے گی۔ اور ہم مال جمع کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں یا مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کھیتوں میں دانہ اگا رہے ہیں، ہمارے کھیتوں سے گیہوں آتا ہے، دھان آتا ہے اور طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اگا کرتی ہے، ہم اس سے عشر نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں؟ یہ ہمیں ابھی سوچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ بندہ اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 4 سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا۔ زندگی کس چیز میں گزاری ہے، جوانی کس چیز میں گزاری ہے، مال کہاں سے حاصل کیا؟ یہ سوال بڑا مہنگا پڑے گا کہ مال کیسے اس نے حاصل کیا، کیسے جواب دے پائے گا؟ اور اس کے بعد اگر وہ جواب دے پایا کہ ہے اللہ، اے اللہ، اے رب العزت، ہم نے مال حلال طریقے سے ہم نے جمع کیا ہے، تو اس وقت اگر واقعی اس نے حلال طریقے سے مال جمع کیا ہوگا تو یہ سوال سے وہ گزر جائے گا۔ اب پھر چوتھا سوال ہوگا، مال کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ مال خرچ کرنے کی جگہ کیا کیا تھی؟ کیا مسجدوں کی تعمیر میں مال خرچ کیا؟ کیا مدارس کی تعمیر میں مال خرچ کیا؟ یا کسی غریب کی مدد کر کے مال خرچ کیا؟ یا کسی ننگے کو کپڑا پہنا کر مال خرچ کیا؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر مال خرچ کیا؟ یا اپنے مال کو خرچ کیا واہ واہی لوٹنے کے لیے؟ یا اپنے مال کو خرچ کیا صرف دکھاوا اور ریاکاری کرنے کے لیے؟ کس چیز میں مال خرچ کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو اب صحابہ کرام کی سیرت کو ہم نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام مال کمانے سے دور رہا کرتے تھے، صرف اتنا کماتے جس سے زندگی گزر جائے، اتنا ہی وہ کماتے تھے تاکہ زیادہ مال نہ رہے، نہ دنیا میں حساب کرنا پڑے، کیونکہ مال زیادہ ہوگا وہ حساب بھی دنیا میں زیادہ کرے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی وہ زیادہ دینا پڑے گا اسے۔ تو مال کمائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال ابھی اگر ہم اپنے نفس سے کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جب سوال ہوگا تو ہم اس وقت سوال کی کٹھنائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ 4 سوال جب انسان کروس کر لے گا، جواب دے لے گا، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے دوسری جگہ یا تو جہنم یا تو جنت کی طرف اس کے جانا ہوگا۔ تو یہ دنیا، یہ دار العمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ 5 قول کہ بڑھاپے کو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی وقت ہے، کل کا دن آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ مل سکے، اور اللہ کی دی ہوئی یہ اللہ کا دیا ہوا یہ دن یہ رات سب اللہ کے دیے ہوئے، اور چاہے جتنا بھی کام ہو، چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا۔ تو مصروفیت یعنی کہ ابھی انسان شادی کر لے، بچے ہو جائیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے تعلق سے بھی سوچنا ہے، جب بیوی کے حقوق کے تعلق سے بھی سوچنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جو فرض عبادت ہمارے اوپر لازم فرمایا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو تو ادا کرنا ہی۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ابھی شادی نہ ہوئی، بچے نہ ہوئے اور مکان بنانا نہیں ہے، کسی کی شادی کرنی نہیں ہے، تو ابھی وہ وقت ہے کہ فرصت کے لمحات ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، اور
پھر یہ وقت کو ہم نے غنیمت نہیں سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں جتنی آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اتنا موقع نہ مل سکے، ہم اتنی عبادت نہ کر سکے۔ لیکن فرض کے علاوہ جیسے نفل وغیرہ کی بات ہے، نفل تلاوت قرآن وغیرہ کی بات ہے کہ ہمیں جتنی عبادت کا آج موقع مل رہا ہے کل اتنی زیادہ عبادت کا موقع نہ ملے، تو آج جو موقع ہے اس کو غنیمت سمجھے اور فرصت کے لمحات کو ہم موقع کو غنیمت سمجھے۔ یہ وقت